ہے کوئی جواب ان کا تمہارے پاس؟ جب نہیں تو پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اس قسم کے خدا پر ایمان نہ لاؤ جو یہ ہدایات دیتا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں پھر؟ یا تو آؤ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ دلیل تمہارے پاس کوئی ہوگی نہیں تو پھر مالکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، پکار رہا ہے۔ تو یہ جو ایک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے اس میں ایک مرکز کی ضرورت لابد ہوتی ہے، دعوت دینے والا، بلانے والا، اپنے گرد جمع کرنے والا، فرسٹ کرسٹل کہتے ہیں اس کو کیمسٹری میں، ایک ذرہ سا، اس کے گرد جمع ہوتے ہیں تمام دیگر ذرات، پھر وہ متشکل ہو جاتی ہے ایک شے اس سے۔ تو یہ پہلی چیز، رسول کی یہی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ خدا کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، بلکہ اس کی حیثیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان افراد کو یکجا کر کے ایک معاشرہ متشکل کرتا ہے جس کا فرسٹ کرسٹل خود رسول ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے انا اول المسلمین، پہلا مسلم۔ یہ ہوتا ہے جس سے پھر نظام متشکل ہوتا ہے عزیزان من۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ذرے الگ الگ تو رہیں گے ریت کے ذروں کی طرح، یہ چٹان نہیں بن سکیں گے، یہ نظام نہیں ہوگا، یہ افراد ہوں گے، امت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے ایک دعوت دینے والے کی۔ دعوت دینے والا سب سے پہلے ایمان بھی لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آمنو باللہ ہے، تم بھی اسی طرح سے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وحی کی روح سے، وہ اتنی سی بات ہی نہیں ہے کہ تم نے لیا اور آگے پہنچا دیا، ایمان لاؤ اس کے اوپر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لاتا ہے پہلے، پھر وہ مسلم کہتا ہے، ان قوانین کے سامنے جھکتا ہے، اول المسلمین، فرسٹ کرسٹل بنتا ہے، پھر وہ دعوت دیتا ہے دوسروں کو کہ آؤ۔ تو جب یہ شیرازہ بکھر جائے اس نظام کا تو اسے بار دیگر متشکل کرنے کے لیے پروسیس وہی ہوگا جو قرآن کا پروسیس۔ دعوت دینے والا ضروری ہے، لیکن وہ تو اسی صورت میں دعوت دے سکے گا کہ پہلے اپنے اندر وہ خصائص اور کشش اور جاذبیتیں پیدا کرے کہ جو دوسروں کو کھینچ کر اس کی طرف لے کے آئے۔ یہ ہے وہ اسوہ حسنہ رسول اللہ کا جو بتایا ہے، تمہارے لیے رسول کا اسوہ جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ وہ نمونہ اس طرح بنتا ہے کہ اس نے اپنے ذات کے اندر ان خصوصیات کو پیدا کیا ہوتا ہے جو ایک مومن کی خصوصیات ہوتی، اور پھر یہ جو افراد ہیں ان کی بھی یہ صورت ہے، وہ اس قسم کے ہوں گے تو اس کی طرف کھنچ کے آئیں گے نا۔ جو فولاد نہیں وہ مقناطیس کی طرف جائے گا کس طرح سے؟ مقناطیس کا موجود ہونا ضروری ہے فولاد کے ذروں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن ان ذروں کا فولاد ہونا بھی تو ضروری ہے۔ یہ تھا وہ پروسیس جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی مکے کی زندگی میں یہ جو فولاد کے ذروں کے اوپر زنگ لگ گیا ہوا تھا، یوں کہیے کہ اپنی تعلیم و تربیت سے اس زنگ کو اتارا۔ فولاد کے ذرے تھے، یہ جو فولادی ذرے نہیں تھے ابو لہب اور ابو جہل، وہ نہیں آ سکے۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں اس نظام کو، اس دعوت کو پورا کرنے کے لیے، مرکزی اتھارٹی جس نے مقناطیس کا کام دینا ہے، اور وہ افراد کے جن کے اندر فولادیت کی ایک، اسی لیے سورہ الحدید اس کا نام ہے۔
یوں یہ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں عزیزان من تو ایک اسلامی نظام متشکل ہوتا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ. رسول اپنے لیے نہیں تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ. وہ اس کی دعوت تو یہ ہوتی ہے. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ایمان لاتے وقت تو تم سے ایک عہد لیا گیا تھا، بلکہ تم نے خود ایک عقد باندھا تھا. میثاق تھا، یہ معاہدہ کیا تھا تم نے ایک. وہ معاہدہ قرآن کے اندر موجود ہے. یاد رکھو عزیزان من، کوئی شخص جو مسلمان ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا ایمان لاتا ہے، تو وہ یہ 4 لفظ کہنے سے ایمان نہیں وہ لے آتا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. یہ نہیں ہے. وہ ایک معاہدہ کرتا ہے، اور معاہدہ یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. وہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں، اور خدا کہتا ہے کہ اس کی قیمت میں ہم تمہیں جنت عطا کرتے ہیں. یہ مابین ان دونوں کے معاہدہ ایک ہوتا ہے. اس سے ایک فرد مسلمان ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے. تو کہا کہ تم نے تو پہلے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے اس قسم کا، تو اس معاہدے پر عمل کرنے کا اب وقت آ گیا ہے. تو ان کنتم مومنین، یاد رکھو، واقعی اگر تم اس طرح سے ایمان لائے ہوئے ہو تو اب اس معاہدے کی پابندی کرو جس معاہدے کی روح سے تم اس زمرے کے اندر داخل ہوئے تھے، اس انجمن کے، اس سوسائٹی کے ممبر بنے تھے. عزیزان من، سورہ الحدید کی آیت 8 تک ہم آ گئے، 9 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.